اللہ وبرکاتہ۔ ولی اللہ خان آپ کے ساتھ ایک نیک ولاگ میں یہ ہم آئے ہیں بدایہ حد الحرم، حرم کی حدود کے باہر عمرہ کی نیت کرنے۔ یہ سامنے حرم ہے، کلاک ٹاور ہے، اور یہ باہر آ کے اپنے 2 رکعت نفل پڑھ کے نیت کرنا ہے لبیک لبیک العمرہ، اور پھر اندر جا کے حرم کے حدود میں جا کے کعبہ جانے۔ تو یہ حدود حرم کے باہر ہم آئے یہ ولی العہد کی طرف، اور یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ اللہ پاک قبول کرے، آمین۔ دوستو ہم حرم شریف پہنچ گئے ہیں حدود حرم میں، اور گاڑی نے ہمیں مسپرہ کوپری پہ اتار دیا کیونکہ آگے گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے اور رش کی وجہ سے۔ تو پھر ہم آپ کو ابھی خانہ کعبہ لے کے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے عمرہ ادا کیا جاتا ہے اور کیا ترتیبی ارکان ہے۔ تو اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیے، کیونکہ عمرہ کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اب اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبے پہ پہلی نظر پڑے اور آدمی جو دعا مانگے قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام اور فکر و ذکر سے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے، اعمال کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ۔ اس لیے ساری آپ کو ہم یہ اس ویڈیوز میں بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہم مسجد الحرام پہنچ گئے ہیں، ابھی اندر کعبے کے پاس جاتے ہیں اور کعبے کا طواف شروع کریں گے۔ طواف کا یہ طریقہ ہے کہ آپ حجرت اسود کے سامنے جا کے اپنے استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور نیت کرنی ہے اللہم انی طواف بیتک فیسر له تقبل، یا اللہ میں آپ کی طرف طواف کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ تو اپنے 7 بار کعبے کا طواف کرنا ہے، مطلب چکر لگانے ہیں، اور حجر اسود پہ پہنچ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور اس طرح جب آپ رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے آتا ہے اس پہ پہنچ کے اپنے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رکن یمانی اور کعبے کے بیچ میں یہ دعا پڑھنی، یہ سنت ہے۔ سنت کے اہتمام کر کے آدمی کرے تو یہ اس میں زیادہ اجر ہے۔ یعنی حجر اسود کو اپنے بوسہ دینا ہے، لیکن اگر ہاتھ کو چومنا نہیں، ان کا اہتمام کریں انشاءاللہ۔ تو ہم ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو عمرہ کراتا ہے کس طریقے سے، سنت طریقے سے عمرہ کیا جاتا ہے۔ دوستوں آپ نے یہ خانہ کعبہ پہنچ کے تو آپ شروع کرنا ہے۔ تو آپ شروع کرنے کے لیے آپ نے یہ جو لائٹ لگی ہے، گرین لائٹ ہے، حجر اسود کے سامنے ادھر سے شروع کرنا ہے، اور جب ایک چکر لگائیں گے دوبارہ آئیں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے اب کا ایک چکر ہو جائے گا، اور اسی طرح جو ہے نا 7 چکر اپنے لگانے ہیں، اور رکن یمانی جہاں لوگ بوسہ دیتے ہیں وہاں سے آگے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے کرنا ہے سنت عمل ہے۔ اور یہ جو ہے دعائیں وغیرہ کا اہتمام کرنا ہے۔ تو آپ اللہ کی قربت ہے، آپ کی گھر کا تو آپ مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات ملاقات کر رہے ہیں، اس کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو اس کے اہتمام کیجیے۔ دوستو جب کعبے کے سامنے جائے پہلی نظر پڑتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا قبول ہو جائے۔ سب سے پہلے اپنے جو امت کی ہدایت کی دعا مانگے، دنیا آخرت کی کامیابی کی دعا کریں۔ تو آپ سے فارغ ہو کے آپ نے حجر اسود کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، لازم ہے یہ، تو آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اپنے صفا مروہ کی طرف جانا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد ہم صفا مروہ میں آتے ہیں۔ صفا اور مروہ کی طرف سے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 2 چکر ہو جاتے ہیں۔ کل 7 چکر ہم نے لگانے ہیں مطلب، اور یہ عمرہ خود تمام ہو جاتا ہے۔ یہ بدایت الصفا ہے دوستو، یہاں سے صفا شروع ہوتی ہے، شروع صفا۔ یہاں سے آپ نے دعا پڑھنی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔
یہ صفا کی پہاڑی ہے. یہ صفا کی پہاڑی ہے دوستو. تھوڑا سا نشان رہے گا اس کے. یہ صفا کی پہاڑی. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صفا سے دوستو آپ کا یہ شروع ہوگا. پہلا جو چکر ہے آپ نے یہاں سے جانا ہے. اور یہ جو لائٹیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے، یہ گرین لائٹ ہے. یہاں پر آپ نے دوڑنا ہے اور دوڑتے ہوئے دعا بھی کرنی ہے. دعا قبول ہوتی ہے. مردوں کے لیے حکم ہے کہ دوڑے، عورتیں نہیں دوڑیں. بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا یہاں پر اس نے قربانی دی. اس قربانی کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے لیے لازم کر دیا کہ یہاں پہنچ کے ہم نے دوڑنا ہے. اور دوڑتے ہوئے آپ دعا کرتے ہو، قبول ہوتے ہیں. یہ قبولیت کا مقام ہے. یہاں پر بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے قربانی کی ہے اور قربانی سے اللہ کا دین جو ہے وجود میں آتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہاں دوستو اپنے دوڑ کی دعا کرنی ہے. اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ قنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اهد الناس واجعلنا جميعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حسبني حساب يسير لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوستو یہ ہم مروہ پہ پہنچے. یہ مروہ ہے. یہاں پر آپ نے یہاں پہنچ کے ایک چکر آپ کو پورا ہو جاتا ہے. پھر آپ نے یہاں سے واپس صفا کی طرف جائیں گے تو آپ کے 2 چکر ہو جائیں گے. یہ یہاں تک ایک ہے، وہاں تک جائیں گے 2 ہو جائیں گے. اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ جو ہے دونوں کو ایک ہی چکر حساب کرتے ہیں. یہ مروہ کی پہاڑی کے تھوڑے نشانات ہیں. اور یہاں پر آپ کو ادھر ایک پورا ہو جاتا چکر. یہاں سے آپ نے دوسرا راؤنڈ شروع کرنا ہے. مروہ سے واپسی پر بھی یہ لائٹ آتی ہے تو یہاں بھی آپ نے دوڑ لگانی ہے. مردوں کے لیے حکم ہے اور دعا مانگنی ہے. دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ قنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اهد الناس واجعلنا جميعا. اللہم ارحم امة محمد. اللہم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو یہاں پہنچ کے آپ کا ایک اور ایک 2 چکر پورے ہو جاتے ہیں. آپ کا صفا سے مروہ، مروہ سے صفا آپ کے 2 چکر ہو جاتے ہیں. اس سے آپ نے ٹوٹل 7 چکر لگانے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح دوستو مروہ 7واں چکر پورا ہو گیا. اور ابھی جو ہے یہ عمرہ ہو گیا. ابھی آپ نے بال کاٹنے ہیں، حجام کے پاس جانا ہے. تو یہ آپ کا عمرہ ہو گیا. پہلے جا کے اپنے حلاق کرنا ہے. دوسرے ہمارا عمرہ پورا ہو گیا. ابھی اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے جو ہے اللہ کرنا ہے. یعنی بالوں کو یا تو بلیڈ لگانی ہے یا کین سے چھوٹے چھوٹے کرنے. عمرہ کرنے کا آدمی اہتمام کرے تو بالوں کو صحیح طرح سے وہ کرے. یہ حرم سے باہر آپ آتے ہیں تو ادھر یہ ٹاک کے نیچے ہے اللہ کو کی دکان ہے. یہ حجام کی 10,000 لیتے ہیں. اور اس طرح عمرہ پورا ہو گیا آپ کا. ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک جتنے گناہوں سے اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو عمرہ کرنے کی توفیق دے اور ہمارے عمروں کو عبادت کو قبول کرے. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.